بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایک سرکاری اسپتال پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں آگ لگنے کی وجہ سے جو 14 بچے ہیں وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ وہ صرف 14 بچے نہیں تھے بلکہ وہ 14 خاندان تھے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ شاید کسی خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ ہو۔ اور میرے بھائیوں، سرکاری نااہلی کی وجہ سے جو لوگ عہدیدار ہیں اور جن کی زیر نگرانی میں یہ ہاسپٹل تھا، ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے اور وہاں آگ لگی۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ہاسپٹل میں جہاں گائنی وارڈ میں بچے رکھے گئے تھے، وہاں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ایمرجنسی جو راستہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اس میں فائر بریگیڈ جو ہے وہ نظام نہیں تھا، آگ بجھانے کے لیے کوئی نظام نہیں تھا۔ تو یہ ایک جو عہدیدار ہیں یا جن کے زیر اہتمام وہ ہاسپٹل تھا، تو ان کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ ان میں یہ ساری سہولیات جو ہے وہ ان کو وہاں نہ لا سکے۔ میرے بھائیوں، دیکھو کہ اگر یہ واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید جو آج کی سرکار ہے وہ موجود نہ ہوتی۔ تو یہ ایک بہت ہی کہ شرم والی بات ہے کہ یار ہمارے 14 بچے جو ہیں وہ وہاں جل گئے اور اپنی زندگی کھو بیٹھے اور ہم جو ہے ان کو نکال نہیں سکے۔ اتنا بڑا ہاسپٹل اسلام آباد کا جو ہے، جس میں یہ ساری سرکاری عہدیدار ہیں، لوگ وہ جاتے ہیں ادھر سے سارا کچھ کرتے ہیں، ادھر سے سارا کچھ لے کے آگے جاتے ہیں۔ پھر تو وہاں آپ لوگ جاتے ہوں گے، سرکاری عہدیدار جو ہیں وہ جاتے ہوں گے، کیا وہ نظام وہ دیکھتے نہیں تھے کہ ادھر جو ہے وہ ناکارہ نظام ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ایمرجنسی اگر ہو جائے یا اس میں فائر بریگیڈ نہیں ہے، آگ بجھانے کا کوئی آلہ نہیں ہے، اور جو ہے وہاں جب آگ لگی تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے وہاں جانے کے لیے۔ تو ایک یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب کیا ہوگا کہ کچھ اس کو جو سیکٹری ہیلتھ ہوگا اس کو معطل کر دیا جائے گا، ایک کمیٹی بن جائے گی، اور جو ہے یہ 8 10 15 دن 1 ماہ بعد جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے حل ہو جائیں گے۔ مطلب کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹیبل کے نیچے ہی دبا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک میرا بھائیوں یہ دیکھنا ہے کہ سوچنا ہے کہ ہم بحیثیت قوم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ فارم کوئی 47 ہے، 45 ہے، یہ ایسی حکومت ہے، ایسی حکومت ہے، چلو جیسے بھی ہے حکومت ہے بن گئی ہے، تو اس حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو عہدیدار وہاں یا جن کے زیر اہتمام ہم یہ نظام اپنا چلا رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، نگرانی رکھنے والے لوگ ہیں نہیں ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ دیکھنے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میری جو ہے وہ دعا ہی ہم کر سکتے ہیں ان جن ماؤں کے، جن میرے بھائیوں کے جو بچے تھے، ہم تو ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جو ہمارا اس ملک پاکستان کا نظام ہے، جو سیاسی بگاڑ کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی درست فرمائے۔ اور جو اس کے ذمہ دار ہیں، میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود آ کے جو ہے، بجائے کہ کسی سے لڑنے جھگڑنے کے، میں نے دیکھا کہ وہ ایک جو صاحب تھے وہ اوپر سے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور ان سے اونچا بول رہے تھے، ان کو گالیاں نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی 20,000 روپے خرچہ ICU کا ایک دن کا ہوتا ہے۔ ایسا بھائی اگر ہوتا ہے تو وہ کون سا آپ اپنی جیب سے دیتے ہیں؟ ہمارے ٹیکس ہوتے ہیں، ہم اس کو پے کرتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہے ملک پاکستان کا، تو وہ ہمارے پیسے ہیں۔ اگر آپ 20,000 جتنا بھی خرچہ ہے تو یہ آپ کو ہم نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کے عوض آپ ہم سے باری کثیر تعداد میں جو ہے وہ گورنمنٹ سے آپ جو ہے اپنی پے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنی آپ پے رہے ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سارے نظام کو ٹھیک کریں، اس سارے نظام کو جو ہے آپ وہ مینج کریں۔ یہ کتنی شرم والی بات ہے کہ یار ایک اسلام آباد کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور اس میں جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے اور اس میں بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس میں آگ بجھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک شرم والی بات ہے نا، کہ یہ کون سا ہاسپٹل جو آج کا ہے یا کل کا یا پرسوں کا ہے، تو جو ہے اس کے اوپر یہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔
باقی ساری چیزیں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نظام کو چلانے کے لیے یا ایک سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے ایک جس بندے کے اندر وہ سارا نظام ہوتا ہے اس ایک بندے کے نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری سیاسی شخصیات جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے اب ایک جو ہے ادارے کا بندہ جس کو انفارمیشن ہو وہی بندہ جو ہے وہ سارے نظام چلا سکتا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ اگر کوئی میڈیکل فیلڈ میں ہے یہ تو یا کوئی تعلیم والی فیلڈ میں ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا سیاسی بندہ لگا دیا جائے جس کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو وہ پھر ایسے ہی واقعی جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ تو میرا بھائیو اگر میڈیکل فیلڈ ہے تو اس میڈیکل ریلیٹڈ جو لوگ ہیں انہی کو جو ہے اس کے اوپر لگانا چاہیے، ان کو وزارتیں دینی چاہیے، انہی کے ذریعے یہ سارے نظام چلانے چاہیے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک بندہ جس کی یہ فیلڈ ہے وہی دیکھ سکتا ہے کہ اس چیز کی اس وقت اب ضرورت ہے۔ اب ایک سیاسی بندہ ہے، اس کو اگر آپ نے وزیر صحت جو ہے وہ ایک سیاسی بندہ لگایا ہوا تو اس کو کیا علم کہ ادھر مطلب کہ ایمرجنسی میں نکالنے کے لیے کوئی راستہ رکھنا چاہیے، ایمرجنسی کے لیے کوئی فائر بٹنگیر ہونا چاہیے جس کی وقت جو ہے آگ لگے تو آگ بجھائی جا سکے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک جس کی فیلڈ ہوتی ہے اسی کو مطلب کہ یہ سارے نظام کرنے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ادھر تو پاکستان میں تو جو ہے وہ سیاسی نظام رائج ہے جس کے اوپر جو ہے وہ وزارتیں جو ہیں وہ سیاست کے اوپر دی جاتی ہیں اور اپنی جان پہچان پہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرے بھائیوں جو ہے وہ جو میرے بھائی ان عہدیدار کے اوپر ہیں اس وقت یا وہ سارا نظام چلا رہے ہیں، تو ان کو یہ ایک فکر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ یار 14 معصوم بچے، 14 تھوڑے ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، 14 خاندان، ایسے سمجھو کہ 14 خاندان تھے جنہوں نے اپنی جو ہے زندگی گزارنی تھی، اپنے خاندان کا جو ہے نظام چلانا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، اگر یہ باہر ملک یا کسی اور سٹی میں کنٹری میں یہ وہ ہوتا تو آج پتہ نہیں حکومت ہی کو لوگ جو ہے وہ الٹ دیتے۔ اور میرے بھائیوں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ادھر کی عوام جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے یا وہ کچھ کر نہیں رہی ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں یہ آپ تھوڑا سا خیال کریں، تو خدا را تھوڑا سا خیال کریں اور یہ سارے نظام کو تھوڑا سا بہتر بنائیں جس میں جو ہے وہ ساری سہولیات ہونی چاہیے اور فراہم کرنی چاہیے۔ آپ کا یہ فرض ہے۔ دیکھو ایک بندے کو ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ایمانداری سے وہ اپنی ڈیوٹی نبھائے۔ آج آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو کیا آیا آپ خاموش بیٹھتے؟ تو بجائے کہ میری ایک ایڈوائس ہے، بجائے کہ لڑنے کے یا یہ لوگوں سے ہاتھا پائی کرنے کے، تو اپنے نظام کو بہتر کریں، اپنے نظام کو اچھا بنائیں اور لوگوں کے لیے کارآمد بنائیں، اور ان تمام جو ہیں بچوں کے جو والدین ہیں ان سے معافی مانگیں۔ میری اپیل ہے کہ تمام عہدیدار جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ بجائے کہ کسی کو معطل کریں یا ایسے کریں وہ کریں یا کمیٹی بنائیں، کہ کمیٹی کے کیا ہوگا 8 10 15 دن میں وہ جو بینچ کے نیچے ہی دب جائے گی۔ تو تمام جو عہدیدار ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ آئیں، وزیر صحت جو ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آئیں، آ کے جو ہے وہ معافی مانگیں، ان لوگوں سے معافی مانگیں اور اپنے نظام کو بہتر بنائیں۔ اللہ پاک جو ہے ان تمام والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔